سب سے پہلی چیز نماز میں سبحانہ، اللہ کی پاکی کثرت سے بیان کرتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، سجود میں پڑھتے ہیں، ثنا میں بھی جو ہے سبحانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ مرسی ٹی وی کے ناظرین کو اس کی تفصیل بتاؤں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سبحانہ، جب کوئی نمازی یہ کہتا ہے نماز میں، رکوع میں یا سجدے میں، تو اصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ سبحانہ، یعنی میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، میں پاک قرار دیتا ہوں اس کی ذات کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے۔ یہ معنی سبحانہ۔ جب ہم سبحانہ کہتے ہیں تو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ احساس اور یہ شعور گزرنا چاہیے جو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سبحانہ کہہ کر کے میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے اس کے ناموں کو، یعنی اس کے ناموں میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کامل ہے اس کے نام۔ پھر جب ہم سبحانہ کہتے ہیں تو گویا ہم کہتے ہیں کہ میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے اس کے صفات کو۔ اللہ کے جو صفات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کے تمام صفات ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں اس وقت جب آپ سبحانہ کا لفظ اپنی زبان سے اس کی بارگاہ میں جھک کر رکوع میں ادا کرتے ہیں۔ سبحانہ، میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے اللہ کے صفات کو۔ پھر آپ گویا کہتے ہیں میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے اس کے افعال کو۔ اللہ کے جو کام ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس کے افعال کامل ہے۔ میں پاک قرار دیتا ہوں ہر عیب سے اللہ کے افعال کو۔ یہ معنی ہوتا ہے سبحانہ۔ آپ اس کو بار بار سنیے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں سبحانہ کا معنی بیٹھ جائے۔ جب آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو یہ معنی آپ کے دل و دماغ میں گزریں، پھر دیکھیں کہ آپ کو نماز سے کیسے سکون حاصل ہوگا، کیسے اطمینان حاصل ہوگا، کیسے آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب پائیں گے۔ آپ اس کے معنی کو اپنے ذہن میں تو لا کر دیکھیں۔ سبحانہ کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کامل ہے اس کی ذات میں، اور اللہ کامل ہے اس کے ناموں میں، اور اللہ کامل ہے اس کے صفات میں، اور اللہ کامل ہے اس کے افعال میں۔ یہ معنی ہے سبحانہ کا۔ پھر سبحانہ کا معنی ہے کہ وہ پاک ہے شرکا سے اس کی ذات میں، یعنی اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کروڑوں انسان جو اکیلے اللہ کو چھوڑ کر جن کو اس کا شریک بنا رہے ہیں، جن کو بھی وہ اس کا شریک بنا رہے ہیں، وہ تمام شرکا سے اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آپ اقرار کرتے ہیں جب آپ سبحانہ کہتے ہیں۔ جب آپ سبحانہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے شرکا سے اس کے ناموں میں، اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے نام دنیا میں کسی کو نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کے ناموں میں اس کا شریک بناتے ہیں، آپ گویا ان کا انکار کر رہے ہیں ایک لفظ کے ذریعے جو آپ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سبحانہ۔ چاہے آپ رکوع میں کہتے ہوں، چاہے آپ سجدے میں کہتے ہوں، چاہے یہ لفظ آپ کو آیات میں آئے قرآن کے، آپ ثنا میں کہتے ہیں جو ابھی آگے آنے والی ہے، سبحانہ، سبحانہ کا، اس میں یہ سارے معنی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو اس کی خبر کیجئے کہ یہ ہے معنی سبحانہ کا، کہ آپ پاک قرار دیتے ہیں شرکا سے اس کے ناموں میں، پھر آپ پاک قرار دیتے ہیں کسی بھی قسم کے شرکا سے اس کی صفات میں، یعنی اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگرچہ کہ لاکھوں کروڑوں انسان اللہ کے صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے صفات پاک ہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے اس کے صفات میں۔ وہ پاک ہے شرکا سے اس کے افعال میں۔ اللہ کے کاموں میں یہ انسان، ناشکرا انسان،
اللہ کے کاموں میں، اس کے افعال میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل بھی ہے لیکن یہاں نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے افعال میں یعنی اس کے پیدا کرنے میں، اس کے انعامات دینے میں، اولاد دینے میں، رزق دینے میں، پریشانیوں کو دور کرنے میں، بیماریوں کو دور کرنے میں، صحت عطا کرنے میں، اس کے علاوہ بے شمار جو چیزیں ہیں، اللہ کے جو بھی افعال ہیں اس میں اگرچہ کہ انسانیت اس کے افعال میں شریک بناتی ہے، لیکن اللہ کے افعال پاک ہیں ہر قسم کے شرکاء سے، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نمازوں میں سبحانہ کا مطلب ہے اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کے کسی بھی چیز میں، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ یہ گویا سورہ اخلاص کا ایک طرح مفہوم ہے سبحانہ میں۔ سورہ اخلاص میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سبحانہ میں میں پاک قرار دیتا ہوں اللہ کو۔ آپ رکوع میں اللہ کے سامنے کہتے ہیں، آپ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک کر اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، یہ کروڑوں انسان جو آپ کا شریک بنا رہے ہیں آپ کی عبادت میں، آپ کے رب ہونے میں، نہیں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں ان کے شرک سے، اس بات سے کہ وہ آپ کا شریک بنا رہے ہیں۔ پھر آپ سبحانہ کہہ کر یہ انکار کرتے ہیں کہ اے اللہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے، نہیں اے اللہ، یہ کروڑوں انسان کا جو برا عقیدہ اور غلط عقیدہ ہے، اے اللہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں، آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے اے اللہ۔ یہ معنی ہے سبحانہ کا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔